السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رمضان پریپ، رمضان کی تیاری۔ تو کل الحمدللہ ہمیں کافی حد تک ہم نے سیکھا کہ رمضان کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ تھنگ ہم نے سنی اور سمجھی وہ یہ تھا کہ مقصد کیا ہے روزے کا۔ تو روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تقوی کا ہے، متقی بنانے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح سے روزے کے بارے میں چند مسائل ہم سیکھیں گے۔ روزے کے مسائل، روزہ رکھ کے آپ کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، روزہ رکھ کے آپ کن چیزوں سے باز رہیں گے، روزہ ہمیں کن چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزے کی کیسے نیت کرنی ہوگی، کس طرح سے نیت کر سکتے ہیں، روزے میں کیسی کیسی عبادات آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا جو سارا دن ہے وہ کیسے گزاریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی روزے کے بارے میں ہم یہ سیکھتے ہیں آج۔ تو روزہ اصل میں ہے کیا؟ روزے کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے روکنا، اور اسی طرح سے کھانے پینے، بولنے اور سیکچول ریلیشن شپ سے یعنی سیکس سے، اور اسی طرح سے اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے سے رک جانا، یعنی اس کے ڈیفرنٹ معنی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ جو ہے، صوم، روزے کے لیے کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ صوم۔ تو صوم کا مطلب رک جانا بھی ہے، صوم کا مطلب ہے کہ چلنے سے رکنا یا کھانے پینے بولنے سے بھی رکنا، اس کے مختلف معنی ہیں۔ لیکن جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے روزے کا؟ ٹرمینالوجی میں اس کا معنی ہے کہ مسلمان بالغ شخص صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جائے، تو یہ ہے روزہ۔ روزہ
جو ہے پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، جیسا کہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ ہم نے اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ ہے کہ روزہ پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتبہ، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، ایک ہوتا ہے کاتبہ، کاتبہ کا مطلب ہوتا ہے کتاب یا لکھنا، کاتبہ لکھنا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے یعنی فرض کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں کتبہ علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، جس طرح پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا جب اصطلاحی معنی کرتے ہیں رک جانا، جیسے چلنے سے رک جانا، بات کرنے سے پرہیز کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اور اسی طرح سے اس کا مطلب ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور عمل مباشرت سے یعنی سیکس سے رک جانا۔ اس کے مختلف معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جیسا کہ آتا ہے نا کھانے پینے سے یا روزہ سے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے فجر سے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر تم اپنے روزے کو رات یعنی غروب آفتاب تک مکمل کر لو۔ تو پہلی امتوں میں اصل میں ہوا یہ کہ پہلے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، کیونکہ پہلی امتوں کا روزہ اس کی ایک ڈیفرنٹ شکل تھی کہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور روزہ نازل ہوا 2 ہجری میں، تو اس وقت صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے روزہ، کیا ٹائمنگ کیا ہوگی۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی نا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے، تو انہوں نے اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھنا شروع کر دیے، کالے رنگ کا اور سفید رنگ کا۔ تو اس کو پھر وہ جب صبح ہوتی تو وہ دیکھتے رہتے جب تک کہ وائٹ کلر اس میں نمایاں ہو جاتا تھا۔ وائٹ کلر جیسے ظاہری بات ہے اس وقت تو لائٹیں نہیں تھی، تو جب وہ دیکھتے تو ان کو وائٹ کلر جب ظاہر نظر آنا شروع ہوتا، اس وقت وہ روزے کو یعنی سحری ختم کر دیتے۔ اس وقت روزہ رکھنا ان کا جو ٹائم ہے سٹارٹ اس وقت سے ہوتا، اور رات تک یعنی چاند کو سورج کو دیکھ کے غروب آفتاب تک وہ روزہ رکھتے۔ تو اس کے پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یعنی اس طرح سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ دھاگے سے آپ پہچانے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے دور میں تو اتنی آسانیاں ہیں، ہمارے پاس کیلنڈر، ہمارے پاس ٹائم، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، آپ فوراً آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، ہر چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن پہلے تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ تو روزے کی جو تاریخ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، روزے کا تاریخی پس منظر کیسے ہم تک پہنچا۔ دنیا میں روزے کی ابتدا اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے، یعنی روزے کی ابتدا کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض اسکالر کہتے ہیں کہ جنت سے باہر بھیجے جانے کے دن سے روزے رکھنا شروع کیے۔ تو اس طرح سے یعنی انہوں نے اس کو صیام توبہ کا بھی نام دیا کہ جب ان کو جنت سے باہر بھیجا گیا، نکال دیا گیا، تو اس وقت وہ پھر روزہ رکھتے تھے، تو اس کو صیام توبہ کہا گیا۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی یوم تشکر یا شکر کا روزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھے، جیسا کہ وہ روزوں کو یعنی کہتے ہیں کہ عظیم طوفان سے نجات جب ملی، جب وہ بہت بڑا طوفان آیا تھا تو اس وقت جب ان کو نجات ملی، اس وقت پھر وہ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھتے تھے۔
اسی طرح سے مختلف جو انبیاء ہے ان کے بارے میں موجود ہے کہ پہلی امتوں میں روزہ تھا، لیکن ٹائم کیا تھا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، کس طرح سے وہ روزہ رکھتے تھے، کیا ان میں ممانعت تھی، کیا چیز کھا سکتے کیا چیز نہیں، یعنی کیا چیزوں سے رکاوٹ تھی وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تو 40 دن وہاں قیام پذیر رہے، اور ان دنوں اس حالت میں بھی انہوں نے روزہ رکھا، یعنی اس حالت میں بھی وہ روزے میں تھے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں یہودی جو ہے جب وہ مصیبت اور آسمانی آفات میں آتے تو اس وقت جو ہے بچنے کے لیے وہ روزہ رکھتے۔ اسی طرح سے قحط سالی، بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا ان کا رواج تھا۔ اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت یہود جو تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جب نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، تو ہم یوم تشکر کا روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اپنے بھائی موسیٰ سے میں یعنی مناسبت رکھتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے تو اس کی روایت کو میں برقرار رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو 2 ہجری کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کا جو فرضیت ہے وہ نازل ہوئی کہ روزہ فرض ہو گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مسلمانوں پر رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے فرض ہوئے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ تو کیا آتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، شہر کا ذکر ہے، شہر کہتے ہیں مہینے کو، یعنی جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں جس کو اللہ نے زندگی دی ہے، جس کے پاس ٹائم ہے، یعنی ٹائم کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو شہر کا مطلب ہوتا ہے پورے مہینے کا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے، اس میں وضاحت مل گئی کہ آپ نے روزے کتنے رکھنے ہیں، کتنے دنوں کے روزے رکھیں گے۔ تو فرما دیا گیا شہر یعنی مکمل پورے مہینے کے روزے ہیں۔ اب کس مہینے میں روزے نازل ہوئے، کس مہینے میں یہ حکم نازل ہوا کہ روزے رکھے جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان الذي، وہ مہینہ، اب کس مہینے میں روزے رکھنے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں۔ پچھلی آیت جو تھی نا سورہ بقرہ کی 185، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہر کا ذکر کیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے موجود ہو، زندہ ہے، وہ روزے رکھے۔ اب وضاحت نہیں ہے کہ کس مہینے میں روزے رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی، یعنی وہ شہر، وہ مہینہ جو رمضان کا ہے۔ اب روزے کس مہینے میں رکھنے؟ رمضان کے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یعنی وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا تعلق رمضان میں بہت جڑا ہوا ہے، ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو قرآن اور رمضان، قرآن کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ اب قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہدی للناس، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور نشانیاں ہیں اس میں، من الہدا، ہدایت سے یعنی رہنمائی ہے، یہ ہمارے لیے گائیڈنس ہے، والفرقان، اور فرقان ہے۔ اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ ہے پوری آیت کا حصہ، اور یہ ہے آیت نمبر 185 سورہ بقرہ کی۔ تو اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا کس مہینے میں روزے رکھنے ہیں؟ رمضان کے۔
اصل میں رمضان کا مطلب کیا ہے؟ بہت گرم، بہت گرم. تو عرب میں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی، بہت شدید گرمی ہوا کرتی تھی، اور اس مہینے میں روزے رکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اتنی گرم، اور پھر جو ہوائیں چلتی ہیں ان کی سخت گرمی والی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے انسان کی جو سکن ہے اس کو جھلسا دیتی ہے، اتنی سخت ہوائیں ہوتی تھی. اور اس مہینے میں صحابہ کرام کو بھی حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں. اب رمضان کی فضیلت اور اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کیوں اتنا کہہ لیں کہ ویلیویبل منتھ ہے؟ رمضان وہ ہے جس کی شان اور شرافت کے بارے میں قرآن نازل ہوا. یعنی اس مہینے میں اس کو کیوں اتنی امپورٹنس ملی ہے؟ اس میں قرآن نازل ہوا. جیسا کہ ابھی بھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس میں نازل کیا گیا. جس طرح اس میں پھر ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی. قرآن کریم یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم مکمل رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. پورا قرآن جو ہے نا لیلۃ القدر میں اتارا گیا. یعنی یہ قرآن ایک دم دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دم نہیں نازل ہوا تھا، 23 ایئرز لگے تھے، تھوڑا 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 کر کے. کبھی ایک آیت نازل ہوئی، کبھی کچھ آیات نازل ہوئی، کہیں پہ پوری سورت نازل ہو گئی، جیسا کہ لیلۃ القدر ہے، سورہ قدر ہے. تو اسی طرح سے کچھ آیات تو کچھ صورتیں تو پوری پوری نازل ہوئی، اور کچھ صورتیں جو ہے ان کے کچھ ٹکڑے، کچھ آیات نازل ہوئی جو کہ بعد میں ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں آئیں. تو اب دیکھیں کہ اس میں فضیلت والی بات کیا ہے کہ اس رمضان میں قرآن نازل ہوا. اور اسی طرح سے اب دیکھیں کہ رمضان تو نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا، ہم پہ فرض کر دیا. اب ہوتا کیا تھا کہ صحابہ کرام جب یہ حکم نازل ہوا کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اب صحابہ کرام اگر کوئی بیماری کی بھی حالت میں ہوتے تو وہ کوشش کرتے کہ روزہ پورا رکھا جائے، یعنی اس کو توڑا نہ جائے یا اس کو چھوڑا نہ جائے، قضا نہ ہو جائے کہیں. جیسا کہ ہمارے لیے بھی یہ ایک عام چیز ہے کہ جب جو لوگ متقی ہوتے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ بہت زیادہ یہ اس کو روزے کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا روزہ ایک بھی روزہ میری وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ رہ جائے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ قضا نہ ہو یا نہ رہ جائے. تو وہ اس لیے کتنا بھی بخار ہوگا وہ رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی پوری کرو. اب یہ ہے گنتی تو 30 ڈیز ہے ہمارے، کہ 30 ڈیز میں آپ نے یہ پورا رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں. لیکن اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہے، اگر کوئی بہت یعنی کہہ لیں کہ اولڈ ایج میں ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرے. ہمارا دین اتنا آسان دین ہے، بہت ہی آسان. ہمارے کچھ تو علماء نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، بنا دیتے ہیں، یا ہم نے خود ہی اپنے اوپر اتنا مشکل کر لیتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے. اسی طرح سے یعنی اور بھی بہت سارے ہمارے لے لیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کھڑے ہو کر اگر بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. اتنی آسانیاں فرمائی ہیں، لیکن ہم ان آسانیوں کو نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کیا ہے. یہ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیات یہاں سے سٹارٹ کر دیں 185 سے 50
جی 185 سے، تو اس میں ساری آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ ملے گی۔ اب ہے کہ روزے کی یہاں سے کچھ مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں کہ روزے کی نیت کرنا، روزے کی نیت کی جائے گی کہ نہیں، اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزے کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ، جیسے ہوتا ہے ایک فرضی روزہ اور ایک ہوتا ہے نفلی روزہ، تو نفلی روزے کی نیت اور فرضی روزے کی نیت جو دونوں الگ الگ ہیں۔ روزہ رکھنے والے پر فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ ہے فرضی روزے کے بارے میں۔ یہ حدیث بھی اس کا ثبوت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کے عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے رمضان کے جو روزے ہیں اس کے لیے ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ رات کو جیسے آپ تراویح پڑھتے ہیں تو آپ اسی وقت اپنی نیت کرتے ہیں کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی نیت سمجھیں، اور اس کے لیے لوگوں نے کچھ دعا، جو ایک دعا بنائی ہوئی ہے ایسی کوئی، جیسا کہ وبی صومی غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی ورڈنگ جو ہے وہ موجود نہیں ہے دعا کے نیت کے لیے۔ تو اس لیے نیت آپ کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے تو سمجھیں کہ آپ نے نیت کر لی۔ آپ جب قیام کرتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے صبح کی نیت کر لی۔ تو یہ تھا نیت کے بارے میں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو پہلی رات ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے ایریے میں کبھی اعلان ہوا ہے روزے کا، رمضان کا، کہ نہیں ہوا۔ یہ بہت ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ادھر سے اعلان ہو اور ہم تراویح پڑھنے کے لیے جائیں، اسپیشلی جب روزے کا آغاز ہوتا ہے، رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اور ادھر سے عید والی یعنی شوال کی پہلی رات، اس کا ہمیں بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک بندہ بھی اگر وہ جس پہ آپ یقین کر سکتے ہیں، جس کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ایمان والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولنے والا، یہ یعنی جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جو صادق اور امین ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو آ کے خبر دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ اس میں وہاں وہ لوگ بھی جو جتنے اس ایریے میں ہوں گے وہ سارے روزہ رکھیں گے۔ ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ تھا جو وہ بندہ کہ جو جانا مانا صادق اور امین ہے۔ ایک دوسری طرف ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتی مطلب ویلیجر، گاؤں میں رہنے والا عام سا بندہ آ گیا، آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہتا ہے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ یعنی کیا تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، there is no God but Allah؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال، اے بلال، تم اذان دو، لوگوں میں اعلان کر دو، آئندہ کل روزہ رکھے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے لیے ایک عادل شخص کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کی شہادت قبول فرمائی۔ تو یہ تھا کہ آپ کیسے روزہ رکھیں۔ رویت حلال کے بارے میں ہمارے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو کوئی آپ کو آ کے گواہی دیتا ہے، لیکن ہمارے جیسے برمنگم میں کہہ لیں یا جو ابروڈ میں رہتے ہیں، یہاں پہ کیونکہ اسلامک کلچر نہیں یا اس طرح سے رویت حلال،
تو وہ پہلے ہی بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہے، یا وہ پھر سعودیہ کے ساتھ کچھ لوگ رکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایک دن بعد رکھتے ہیں. تو بہرحال ایریے کے حساب سے اگر ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک گھر میں ایک تو کچھ رکھ رہا ہے، ایک گھر میں دوسرا جو ہے وہ نہیں رکھ رہا کہ نہیں میں تو کل رکھوں گا، تو اس طرح سے نہیں ہوگا. گھر والے ایک ہی دن میں سارے روزہ رکھیں گے. اسی طرح سے اگر مشکوک دن میں روزہ رکھنا کیا صحیح ہے کہ نہیں، اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں کل روزہ سٹارٹ ہو گیا، رمضان سٹارٹ ہو گیا، تو کل صبح روزہ ہے کہ نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں تو بڑا تقوی والا ہوں، چلو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے میں روزہ رکھ لیتی ہوں، کہیں میرا مس ہی نہ ہو جائے. تو شک کی حالت میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ کا روزہ نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اس میں حدیث ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا، یعنی جس میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ صبح رمضان ہے کہ نہیں، تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الصوم میں. تو یہ ہے کہ شک والا روزہ، جس دن آپ کو شک ہو کہ رمضان ہے یا نہیں، تو اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. اسی طرح سے اگر 30 دن سے پہلے شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے رکھ لینے چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو افطار کرو. جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، یعنی رمضان کا چاند، اور جب عید کا چاند دیکھ لو، شوال کا چاند، تو افطار کر دو. لیکن اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی کلاؤڈ ہیں، تو پھر کیا کرو، اس کے لیے اندازہ لگا لو. اگر بادل ہے، مطلب آسمان واضح نہیں ہے، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اندازہ لگا لو. اندازے کا مطلب ہے پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو، یعنی پھر آپ نے 30 دن پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا کیا ضروری ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ جو نیت کر لیں گے کافی ہوگی؟ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر روزے کے لیے الگ نیت کرنا ضروری ہے. اس میں اسکالرز کا اختلاف ہے، کچھ کیا کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ نے نیت کی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کون سے وہ احکامات ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سے وہ کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، روزے کو باطل کرنے والے کون سے امور ہیں. فرمایا کلو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی صبح صادق رات سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. حدیث نبوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کسوری کی خوشبو سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیونکہ روزے دار اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو جو خوشبو ہے روزے دار کی وہ بہت پسند ہے. اب کیا چیزیں ہیں؟ اس پر اجماع ہے کہ جان بوجھ پر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اصل میں اوپر آپ نے جو آیت پڑھی نا، کلو وشربو حتی یتبین، تو کھانا پینا، یہاں سے پتا کیا چل رہا ہے کہ کھانے پینا جب آپ جان بوجھ کے کھاتے ہیں نا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ظاہری بات ہے، یہ تو آپ سب کو پتا ہے. ہمیں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے پھر کیا حکم ہے؟ اس پر نہ کفارہ ہے نہ قضا، کیونکہ اس کا روزہ برقرار. اگر بھول کر کھائے گا یا پیے گا تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار بھول کر اگر کچھ کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے. صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصیام میں سے ہے.
اب دیکھیں کہ اگر کوئی بھول کے کھاتا ہے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے. عادتاً ہوتی نا، جیسے ہم کھانا بنا رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا اور ہم ایسے ہی کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر یاد آتا ہے. جب شروع میں آپ رمضان کا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں ایسے اکثر ہو جاتا ہے، میرے ساتھ اکثر ہو جاتا ہے ایسے، کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں، پھر ایک دم کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی کچھ کھا لیتے ہیں، ایک دم یاد آتا ہے وہ روزہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں کہ یہ کیا ہو گیا یا میرا روزہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ ایک ان کی اتھینٹک ہوتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسا وہو صائم، جو کوئی بھول گیا اور وہ روزے دار ہو، فاکل او شرب، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. تو اس کا مطلب جان بوجھ کے نہیں، بھول کر اگر کوئی کھاتا پیتا ہے نا تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، پھر روزہ وہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کا کفارہ ہوگا. اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رِزْقُهُ اللَّهُ، بے شک یہ رزق ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے. اگر کوئی بھول کر رمضان میں روزہ کھولے تو اس پر قضا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا. اب اور دوسری چیز کیا ہے روزے توڑنے والی؟ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عورت یعنی سیکس جو ہے یہ جائز نہیں ہے روزہ رکھ کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا. آپ نے دریافت کیا کیا تجھے کسی چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے کہا میں رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا. تو آپ نے فرمایا کیا تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ ایک گردن آزاد کر دے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو 2 ماہ کے پے در پہ مسلسل کنٹینیوسلی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھا، 5 روزے رکھے پھر ایک چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے، مسلسل آپ کو رکھنے پڑیں گے. تو روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی وسعت رکھتا ہے، 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں تو بڑا غریب ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوروں کا ایک ٹوکرا دیا جسے اس نے صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہاں پہ نا اس نے صدقہ کر دیا. یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ صدقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مدینے کے نا لوگوں میں بانٹ دو. اس نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی میرے سے زیادہ تو کوئی غریب ہے ہی نہیں مدینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ٹھیک ہے اپنے گھر لے جاؤ اور کھاؤ پیو. اس نے خود ہی وہ کھایا پیا اور اپنے گھر لے گیا. تو یہ ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، سیکس کرتا ہے، تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے لیے کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے اس کا؟ ایک قیدی کو آزاد کرے. پہلی بات نمبر 1 یہ ہے جو کہتے ہیں نا ٹاپ پہ. نمبر 2 اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے گا؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا. یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، بی پی کا پرابلم ہے، تو وہ کیا کرے؟ 60 مساکین کو کھانا کھلا دے، 60 لوگوں کو اکٹھا کرے، غریبوں کو ان کو کھانا کھلا دے. اس کی بھی اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ پھر اس کے بعد بس یہی ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے، غریبوں کو کھانا کھلائے. تو آخر میں تو یہی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا منگوایا اور اس نے اپنے گھر میں لے گیا. لیکن یہ ہے کہ 60 آخری یہ ہے کہ لوگوں کو یتیم غریبوں کو کھانا کھلا دے. اسی طرح سے اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر بیٹھے تو پھر اس کے بارے میں اس میں بھی جو اسکالر کی رائے ہے وہ یہی کہتے ہیں اس پر کوئی کفارہ نہیں. انہوں نے ہم بستری کو بھی کھانے پینے کے ساتھ ملائے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں حضرت ابو ہریرہ ایسے شخص پر
حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر کفارہ لازم ہے، اس کو کفارہ دینا ہوگا چاہے کوئی جان بوجھ کے بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ اور کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ یہ تین جو مین چیز آپ کو جو تین چیزیں ڈسکس ہم نے کی کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اور جو روایات ہیں کہ اس کے اور کیا مسائل اور احکامات ہیں کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، ہمارے یہ عام رواج ہوتا ہے کہ تب تک افطار نہیں کیا جاتا جب تک محلے کی ساری اذانیں نہ ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے کہ روزے کو جلدی افطار کیا جائے اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ادھر سے اللہ اکبر اب اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ روک دیتے ہیں، ابھی کھانا، وہ اگر ہو سکا یعنی لیٹ آتے ہیں تو یا لیٹ اٹھے ہیں تو ابھی اللہ اکبر ہوا، ابھی دوسرا تیسرا اس کا لقمہ تھا اور فوراً چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ادھر سے اذان ہو رہی ہے، تو وہ سارا دن پھر کیسے گزارے گا؟ تو تاخیر، سحری جلدی کھانا، افطاری جو ہے سحری تاخیر سے کھانا، افطاری جلدی کرنا، یہ مستحب ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنا، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ خیر و عافیت سے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و انصاری تاخیر سے افطار کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح ابو داود کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سحری جو ہے وہ آپ تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں، افطاری آپ کو جلدی کرنی ہوگی، یعنی جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں سن سیٹ ہو گیا اور آپ فوراً افطاری کر دیں۔ سحری کھانے اور نماز شروع کرنے کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر وقفہ رکھتے کہ جتنے میں آدمی 50 آیتیں تلاوت کر سکتا ہے سحری کھانے اور نماز شروع کرنے میں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن میمون اردوی سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے اور سب سے تاخیر سے سحری کھاتے تھے۔ سب سے جلد افطار کرتے، ادھر سے بھی اللہ اکبر ہوا اور فوراً افطاری کر لی۔ تو یہ تھے ہمارے جو بیسک ہمارے مسائل کے حوالے سے کہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کچھ ایسے مسائل ہیں جیسا کہ آپ حجامہ کرواتے ہیں، کیا حجامہ کروانا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، یعنی وہی حجامہ کروایا۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں، یعنی اب آپ نے روزہ رکھا اور حجامہ کروانا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوران روزہ سرما لگانے کا کیا حکم ہے؟ سرما لگا سکتے ہیں کہ نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وہو صائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا، تو سرما لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے سرما لگانے سے، وہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اکثر بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے، لگوا سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اکثر مسئلہ اسی بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔
تو دراصل ایسی کوئی دلیل موجود نہیں جسے ثابت ہوتا ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ ہی اس سے کھانے پینے پر قیاس کرنا درست ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ کھانا، جیسے کھانا کھاتے ہیں جو پروٹین کیلشیم ہوتا ہے، ملتا ہے باڈی کو، اسی طرح انجیکشن سے ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کھانے سے اس کو قیاس کرنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حلق کے ذریعے پیٹ تک نہیں پہنچتا، بلکہ کسی اور ذریعے سے بھی پیٹ تک نہیں پہنچتا، اور صرف جسم کے مسامات میں ہی سرایت کر جاتا ہے، یعنی جسم کی جو باڈی ہے اس کے اندر جاتا ہے، جیسا کہ سرما کے اثرات آنکھوں کے ذریعے حلق تک نہیں پہنچتے۔ اسی طرح سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کے ذریعے اگر کوئی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اور اسی طرح روزے کی شدت میں کمی اور پانی کا جسم کے مسامات میں سرایت کر جانا ایک بدہی امر ہے۔ اگر کوئی پاؤں کے تلووں میں کوئی کڑواہٹ یا کڑوی چیز ملے تو اس کا کہتے ہیں کہ وہ منہ تک اس کا ٹیسٹ آتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں، اسکالرز، کہ جو طاقت والا انجیکشن ہو، جس سے آپ کو طاقت ملتی ہے، وہ آپ نہ لگوائیں، لیکن جو بیماری والا ایسا ہوتا ہے انجیکشن کہ جس سے آپ، جیسے بہت زیادہ کوئی ایسے انجیکشن ہوتے ہیں کہ جیسے بخار ہے یا کچھ ایسی چیز، تو اس کو آپ اگر لگواتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ طاقت والا لگواتے ہیں، کچھ ایسے انجیکشن ڈرپس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آگے حیض یا نفاس، کیا پیریڈ ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ اسی طرح نفاس والی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نفاس والی عورت کا حکم بھی وہی ہے جو حائضہ کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، یہ تو آپ کو پتا کہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اب ایک طرف سے اکثر مسائل اس میں بھی ہوتا ہے مسئلہ کہ ایک عورت نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب عصر ہو گئی، اس کو پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، تو اب ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ پورا روزہ تو گزر گیا، نمازیں بھی میں نے فجر، ظہر، عصر کی پڑھ لی، اب مغرب کی نماز رہ گئی ہے، مغرب سے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، وہ کہتی ہیں اس کو پورا ہی کیا جائے، وہ روزہ اس کو کاؤنٹ کرتی ہیں، حالانکہ وہ روزہ نہیں ہوتا۔ چاہے آپ کا چند گھڑی پہلے، غروب آفتاب ہونے سے چند گھڑی پہلے وہ آپ کا یعنی پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، تو وہ روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے، لیکن گنتی میں وہ شمار نہیں ہوگا، وہ آپ اسی دن سے آپ کا جو پیریڈ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا۔ اسی طرح سے دوران روزہ جھوٹ سے اجتناب کرنے سے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب دیکھیں کہ یہ بات پھر کل والی بات کہ تقوی کی میں آتی ہے۔ روزہ رکھا، روزہ رکھ کر جھوٹ بولا، روزہ رکھ کر چگلی، غیبت کی، برے کام، برائی کی، ادھر سے اس کو اکسایا، اس سے لڑائی کروائی، مطلب بہت اس طرح سے کام ہمارے معاشرے میں جو عام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف آپ کا بھوکا پیاسا رہنا نہیں پسند، اللہ تعالیٰ تو آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو روزہ رکھے ساتھ جھوٹ بولے تو اس کا روزہ نہیں، مثلا اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک روزے دار کو ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ایک بندہ چغلی، غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، یا دوسرے میں لڑائی پھوٹ ڈالتا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے، کیا وہ روزے دار ہوگا؟ کھانے پینے سے تو اس نے پرہیز کیا ہوا ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ روزہ بھی اس طرح قبول نہیں فرمائے، اس کو وہ ثواب جو ہے، اس کو وہ جو روزہ رکھ کر انسان کو آپ کو جو ایک چیز حاصل ہونی چاہیے، جو اللہ کا ڈر حاصل ہونا چاہیے، وہ نہیں ملا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب سارا دن بیچارے بھوکے پیاسے رہیں،
ادھر سے چغلی غیبت گناہ کے کام برائی کے کام کرتے جائیں تو ایسا روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے لغو باتوں سے اجتناب کرنا، اگر کوئی ایسی باتیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میننگ لیس، آپ ایسے ہی باتیں فضول یاد، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ اور بےہودہ کام اور رفث، جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ اب اس میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ، یعنی اس میں کتنی چیزیں مینشن کی، لغو میں کتنی چیزیں آ جاتی ہیں، میننگ لیس ٹاکنگ، ایسے ہی بات کرتے رہنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسے دوست سے بات کر لینا، کالج یونیورسٹی میں گئی، ایسے فضولیات، اور رفث، جنسی خواہشات پر، ادھر سے روزہ رکھا اور دوسری طرف سے اگر فون کال پہ آپ کسی سے ایسی غلط باتیں غلیظ باتیں کر رہے ہیں، اسے فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ کا روزہ ہوگا؟ آپ کو روزے نے برائی سے نہیں بچایا، آپ کو روزے نے تقوی دار نہیں، متقی نہیں بنایا، تقوی والا نہیں بنایا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنایا، تو ایسے روزے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ ایسے افعال سے نہ بچنے والوں کے متعلق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صیام لیس لہ من صیامہ الا غما، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے روزے دار کتنے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ روزہ رکھ کے سب کچھ کرتے ہیں، غلط باتیں، جھوٹی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، نندے درانیاں جٹھانیاں، یہ کیا سارے رشتے، ان کو ایک دوسرے میں ہم تو ان کی اچھی طرح سے وہ ڈسکشن کرتے ہیں فونوں پہ یا ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں، تو پھر ان ساری چیزوں سے رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، پھر ہی آپ کا جو روزے کا مقصد ہے وہ آپ کو حاصل ہوگا، پھر ہی آپ لعلکم تتقون کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ تو یہ تھی لغو اور جھوٹ، اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا بھی روزہ ہے، اور کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب ہم نے پڑھا رک جانا، روکنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا، اپنے آپ کو کھانے پینے سے تو آپ روکتے ہیں، الحمدللہ اتنا لمبا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں، گرمیوں میں کتنے کتنے گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے 18 گھنٹوں کا بھی روزہ آتا رہا، اور الحمدللہ کھانے پینے سے تو ہم سب رک جاتے ہیں۔ تو کیا ہم باقی برائیوں سے رکتے ہیں؟ زبان کا روزہ، کیا ہم زبان کا روزہ رکھتے ہیں؟ اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح سے کانوں کا روزہ، کانوں کا کیسا روزہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمیں کوئی بری بات بتا رہا ہے، کسی کی چغلی لگا رہا ہے، کسی کے برائی بتا رہا ہے، تو ہم فوراً اس کو روک دیں، وہ ہم بڑی میٹھی میٹھی باتیں، اسی طرح سے فحش باتیں آپ کسی سے کرتے ہیں، برائی کی بات آپ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ اس کو روکیں، اسے نہ سنیں۔ یہ کانوں کا روزہ ہے۔ پاؤں کا روزہ کیسے ہے؟ کہ آپ کسی غلط جگہ کی طرف، برائی کی طرف نہ جائیں۔ ہمارا ہوتا کیا ہے کہ رمضان آتا ہے، عید آنے سے پہلے ہماری ساری تیاریاں سٹارٹ ہوتی ہیں، سارے کام ہمارے شروع ہوتے ہیں، جیسا ہی رمضان شروع ہوتا ہے تب ہمیں فرصت ملتی ہے کہ چلو روزہ رکھ لیا، سارا دن تو اب کھانا پینا نہیں ہے، کوکنگ نہیں کرنی پڑے گی، ظہر کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا، چلو اب بازاروں میں چلیں۔ نہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس کی روزے کے لیے کیسے تیاری کریں۔ اسی طرح سے حالت جنابت میں روزہ رکھنا، حالت جنابت میں اگر سحری کھا کر روزہ رکھ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس حالت میں فجر ہو جاتی کہ آپ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، یعنی آپ سیکس کے بعد ابھی آپ نے نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، تو کیا سحری کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا لیتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔
یعنی سحری کھا سکتے ہیں، اس کے بعد فوراً آپ غسل کریں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا، سحری کھا لیا آپ نے، چلو ٹھیک ہے، اب نماز تو ظاہری بات پڑھنی ہے، تو غسل کریں اور پھر نماز پڑھیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الصیام میں سے، باب ہے الصیام یصبح جنوباً، یعنی ایسے صبح کی کہ جنابت کی حالت میں۔ اسی طرح سے کیا مرد اپنی بیوی سے کس کرتا ہے، بوسہ لیتا ہے اور روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو دوران روزہ بیوی کا بوسہ لینا اور کلی کرنا یہ جائز ہے، بوسہ لے سکتے ہیں، کوئی ایسی اگر اس کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہے مرد کو تو پھر لے سکتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے دوران روزہ غسل کرنا کیا صحیح ہے؟ یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے۔ آپ کو پتہ ہے گرمی بہت شدت سے ہے، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم بچپن کی میں اپنی بات بتاتی ہوں، ہمارے ابو جب میں تقریباً 10 سال کی کہہ لیں، 9-10 سال کی، تو ہمارے گھر میں یہ رواج ہوتا تھا کہ ابو رات کو سب کو اپریشیٹ کرتے، جو بھی کوئی روزہ رکھتا نا تو اس کو سب کو رات کو اپنے پاس بلاتے کہ میرا پتر تو روزہ رکھے ہے، ہائے، یعنی اتنے ترس کھاتے نا، اتنا پیار کر کے اپنے پاس بلا کے، تو اس طرح سے بات کرتے، پیار سے تھپکی لگاتے، اور ساتھ کچھ نہ کھانے کے لیے دے دیتے، کوئی کینڈی دے دیتے، کچھ نہ کچھ بسکٹ دے دیتے، اس طرح سے۔ اور اتنی بات سے ہم اتنا خوش ہوتے، اتنے لمبے لمبے، مجھے یاد ہے کہ آپ کو پتا ہے 36 کے 30 ایئرز بعد یہ سرکل جو ہے نا ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں بہت چھوٹی تھی کہ جب میں نے اپنی زندگی میں وہ پاکستانی جو روزے ہیں بہت شدت گرمی والے، وہ میں نے اب تب کہہ لیں کہ 9 سال کی کہ 8 سال کی ہوں گی جب میں نے رکھے تھے، تو وہ یعنی ہمارے گھر کے بالکل باہر نہر ہے، تو وہاں ہم بچے سارے نہایا کرتے تھے۔ اور کیا ہوتا کہ اس وقت دیکھیں کہ جیسے آج کل بھی بچے ہیں، اللہ کے ڈر سے تو نہیں رکھتے تھے، تو مثلاً یہ ہوتا تھا کہ گھر میں سارے، ایک روایت ہے کہ سارے روزہ رکھ رہے ہیں، سب کو جگا رہے ہیں، تو ہم بھی شوق ہوتا ہے کہ نہیں میں نے بھی رکھنا ہے، رات کو ابو کینڈی دیں گے، رات کو ابو بڑا پیار کریں گے، اس وجہ سے چلو روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر وہ روزہ رکھتے، اچھا گرمی کی وجہ سے اتنی شدت ہوتی گرمی کی کہ نہا رہے ہیں نا تو آرام سے دوپٹہ لیا ہوا ہے اور اس کو پانی میں ہم نے اس کو گیلا کیا اور اس کو تھوڑا سا منہ میں ڈالا، نچوڑا اس کو ہلکا ہلکا سا۔ اس وقت یہ ذہن میں نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا اس طرح تقوی والی بات، کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف یہ کہ دنیا تو نہیں نا مجھے دیکھ رہی، یا میں ویسے نہیں گلاس میں پانی ڈال کے نہیں پیتے تھے یا ویسے کوئی پکڑ کے چیز نہیں کھاتے، لیکن وہ دوپٹہ پکڑا، اس کو گیلا کیا اور اس کو منہ میں ڈال کے ایسے تھوڑا سا دبایا کہ پانی ہلکا سا حلق میں چلا جائے، یعنی یہ طریقہ ہوتا۔ اور میں ابھی جب کر رہی تھی تو مجھے اتنا ہو رہا تھا، دیکھیں بچپن میں بندہ کیا کیا کچھ کرتا ہے، انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور یعنی ہمیں کوئی تقوی کی بات ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہ بات ہمیں بچوں میں ڈالنی چاہیے کہ بیٹا آپ یہ کام کرو گے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں، ایسا خیال نہیں تھا۔ تو گرمی میں آپ نہا سکتے ہیں، آپ شاور بھی کر سکتے ہیں، آپ مطلب سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن چوری چوری پانی نہیں پی سکتے۔ اچھا جی، آگے ہے مبالغے سے ناک میں پانی نہ چڑھایا جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو اللہ کہ تم روزے دار ہو، ایسا نہ کرو۔ اگر روزے میں ہو تو پھر پانی تھوڑا سا لیں، اس کو اوپر جیسے ہم ناک میں اوپر چڑھاتے ہیں وہ آپ روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پانی ناک کے ذریعے سے گلے میں نہ چلا جائے۔ اب دیکھیں کہ ہم روزے کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، تو روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری، کہ جو کوئی روزہ دار ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں، یعنی ایمان اس کا ہے اور ساتھ کیا ہے؟ ڈر ہے، احتساب کہ اللہ نے مجھے کل قیامت والے دن میرے سے حساب کتاب لینا ہے، غفر لہ، یہ آپ کے اندر دو کنڈیشن، آپ کے اندر دو سچویشن پائی جا رہی ہیں، ایمان کی اور احتساب کی۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ
بخش دے گا جتنے بھی اس کے پچھلے گناہ ہیں. تقدم جو پیچھے گزر چکے ہیں، من ذنبہ اس کے گناہوں سے، یعنی جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ بخش دے گا. اسی طرح سے من قام ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا، رات کو تراویح پڑھی، راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور تہجد کے وقت اللہ کے حضور گڑ گڑایا ایمان کے اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. من قام لیلۃ القدر، جو کوئی لیلۃ القدر میں جس نے قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات بنائی، اس کو ڈھونڈے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کے بارے میں. ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے، روزہ افطاری کی دعا جو ہے اور روزہ رکھنے کی، اس کے بارے میں روزہ افطار کرنے کی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جب اب افطار کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں. پیاس مٹ گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ ثواب ثابت ہو گیا، یعنی اللہ چاہے گا تو ثواب بھی ملے گا. تو جب ہم کھا پی لیتے ہیں نا بڑے مزے مزے کے کھانے، تو ذهب الظمأ، پھر یہ دعا ضرور پڑھیں. ذهب الظمأ، پیاس مٹ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو ثواب بھی مل جائے گا. اس کے علاوہ روزہ دار افطار کرنے کی دعا جو ایک عام دعا ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ حدیث، یہ جو دعا ہے یہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. یہ عام دعا جو آپ دیکھیں کیلنڈرز پہ اکثر یہی لکھی ہوتی ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. کسی صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. اگر کسی کو یاد تھی وہ یہ نہ پڑھیں، اس کی بجائے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ ذهب الظمأ والی پڑھنی ہے، یا روزہ کھولتے وقت یہ الفاظ کہیں. یا دوسری ایک اور روایت ہے، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ روایت ٹھیک ہے، یہ ابو داود کی ہے، شیخ البانی کی، اور اس میں قوی شاہد بھی موجود ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے. اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. ایک تو یہ چھوٹی سی ہے، آسان ہے، اور اس کو یاد کریں، بجائے کہ یہ لمبے والی اس کو آمنتو والا جس میں ورڈنگ ہے یہ صحیح نہیں ہے. اب دیکھ لیں، اس کی پکچر لے لیں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں رمضان سے پہلے پہلے. تو یہ بھی ایک تیاری کا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو ابھی سے یاد کرنا شروع کریں. ایک تو افطار کرنے کی دعا، یہ دونوں ہے افطار کرنے کی، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسری ذهب الظمأ، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ پڑھنی ہے ذهب الظمأ، اور یہ پڑھنی ہے افطار کرتے وقت. جیسے آپ کے ہاتھ میں کھجور آئی، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ والی. اب اگر کسی کو آپ روزہ افطار کرواتے ہیں تو اس کا اجر، ہمارے یہ عام ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ الحمدللہ بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، افطار کرواتے ہیں، غریبوں کو افطار کرواتے ہیں. تو روزہ کھلوانے کا اجر حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اسے بھی اتنا اجر ملے گا جتنا روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. ایک روزے دار آتا ہے، آپ کے پاس مہمان ہے، تو اگر وہ افطار کرتا ہے، جو افطار کرنے والا بندہ ہے اس کا اجر بھی اس کو ملے گا. لیکن یہ نہیں کہ اس کا اجر اس کو چلا جائے گا اور جو افطار کرنے والا ہے وہ بیچارہ، جو مہمان آ رہا ہے وہ بیچارہ سارا تو اس کو اجر مل گیا تو وہ کہاں جائے گا. دونوں کو برابر اجر ملے گا. افطاری کروانے والا اس کو تو اپنا جو اس نے اتنی تیاری کی، اتنا کچھ کیا، اس کو اتنا اجر ملے گا جو آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ لیں کہ ڈبل ثواب مل جائے گا اس کو.
اب اسی طرح سے اگر آپ کے پچھلے روزے آپ نے جو رکھے اس میں اگر کسی کی قضا رہ گئی ہے تو وہ دینا واجب ہے. یجب علی من افطر لعذر شرعی ان یقضیہ، جو شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے اس کے لیے قضا دینا ضروری ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قضا دینی ضروری ہے، واجب ہے. اسی طرح حدیث اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے. تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کل بھی ہم نے حدیث پڑھی کہ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا اور نماز کی قضا کا حکم نہ دیا جاتا. تو اس لیے روزوں کی قضا جو ہے، اگر کسی نے کبھی زندگی میں کوئی روزے رہ گئے ہیں، اگر کوئی رکھنے والے ہیں تو وہ ضرور رکھیں، وہ معاف نہیں ہوں گے. تو اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم اکثر جو چھوڑے ہوئے روزے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی. اسی طرح سے جو حاملہ ہیں ان کے بارے میں روزے کا حکم کیا ہے؟ وَمَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَائِمٌ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے روزے تھے، کوئی پچھلے رہتے ہیں تو اس کا ولی جو ہے، اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے گا. تو یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے کوئی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے کوئی روزے تھے تو اس کا ولی، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے ولی جو ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، وہ اس کا جو روزے ہیں وہ رکھیں گے. یہ کہتے ہیں کہ اب اسی طرح سے جن ایام میں روزے مستحب ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. شوال کے روزے رکھنا اور ذوالحجہ کے، اور یعنی جو ذوالحجہ کے روزے ہیں وہ رکھنا. کون کون سے روزے انشاءاللہ، وہ جو نفلی روزوں کا بیان ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے. اور رمضان کی قضا تاخیر سے کرنا، یہ بھی آپ کوشش کریں کہ ہم، کیونکہ انسان جب اس چیز کو دیکھا جائے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے رمضان کے فوراً بعد جو قضا روزے ہیں وہ رکھے جائیں. اگر نہیں تو پھر جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت بھی آتی ہے تو آپ اس وقت بھی آپ روزے شعبان جو ہے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک رمضان کی تیاری کا طریقہ ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے جو کچھ آپ کا پینڈنگ ہے اس کو پورا کیا جائے. اسی طرح سے ابھی سے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر ہمیں قیام اللیل کی عادت نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کم از کم 2 رکعت ادا کر لیں، کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں، جس سے ہمیں تھوڑی سی عادت بنے کہ آگے ہم نے تراویح پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی عادت بن جائے گی. اگر آپ کو قرآن یعنی جیسے کہ یاد نہیں ہے اور آپ قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر کیا کریں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور ساتھ قیام اللیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے مصروفیات میں کمی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ گروپس ہیں اور جس میں ایک تو دنیاوی گروپ ہے، کوئی شاپنگ کا ہے، کوئی کسی اور کا ہے، تو وہ سارے گروپس ایسے جو آپ کے دینی گروپس نہیں ہیں ان کو آپ ایٹ لیسٹ پورا یہ مہینہ رمضان سے پہلے ایک ان کو بلاک کر دیں یا ان کو میوٹ کر دیں، تو تاکہ ان کا آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئے، آپ کو آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے. اسی طرح سے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا دور ہوں، فیس بک سے دور ہوں، یہ جو یوٹیوب ہے ان سے دور ہوں، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ آپ اگر قرآن سیکھ رہے ہیں، اس سے دینی کام کر رہے ہیں، تو سوائے اس کے باقی آپ جو دنیاوی ہے، کوئی ڈرامے، کوئی فلمیں، کوئی سٹوریز وغیرہ، یہ اس سے احتراز، اس سے پرہیز کریں. اسی طرح سے وقت کا جو ضیاع ہے اس سے بچیں. ٹائم کو آپ کیسے، مطلب آپ دیکھیں کہ ہم ویسٹ کرتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کو ہر انسان ہی اس کی قدر نہیں کرتا، عام لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس کی قدر نہیں کی جاتی؟ ایک تو وقت ہے اور ایک صحت ہے. اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں.
ابھی سے تیاری شروع کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ وقت، آپ کے پاس وقت ہے لیکن آپ اس کو سوئے ہوئے گزار دیں گے. میں کہا کرتی ہوں کہ وقت تو انسان کا گزر ہی جانا ہے، چاہے آپ بیزی ہو کے گزاریں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کو فکر ہی نہ رہے کسی اور چیز کی، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا آزاد کر لیں کہ آپ کو پھر بھی فکر نہ رہے کسی دوسرے کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت کی. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ وقت کے ضیاع سے آپ نے بچنا ہے، وقت کو ویسٹ نہیں کرنا، اس کو جتنا اچھے طریقے سے ابھی سے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس کی مثال آپ دیکھیں کسان کے لیے، جیسے کسان جو ہے وہ اپنے فیلڈ میں کچھ سیڈ ڈالتا ہے، اگر وہ ٹائم پہ نہیں ڈالے گا تو پھر وہ ٹائم پہ اس کو کاٹے گا بھی نہیں اس کو. تو اب ظاہری بات ہے وہ اس وقت جب کاٹنے کا وقت آئے گا، اس نے لیٹ اپنے فیلڈ میں جو اپنا کھیت ہے اس میں لیٹ دانا ڈالا ہوگا، تو اس کو جو پھل ہے اتنا نہیں ملے گا جتنا کہ ایک عام جو پہلے کرتا ہے، جو پہلے ڈالتا ہے دانا، اس کو ملتا ہے. تو یہ تو کسان جو ہے، یا آپ اس بات کو تو سمجھتے ہیں اچھی طرح سے. تو کوئی بھی پلانٹ کچھ بھی آپ لگاتے ہیں، اگر ٹائم پہ اس کے موسم میں نہیں لگائیں گے تو پھر آپ لاس اٹھائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، ابھی سے تیاری شروع کر دیں کہ ہم نے وقت کو کیسے مینجمنٹ کرنا ہے، اس کو لکھنا شروع کریں. میں نے فجر کیسے پڑھنی ہے، فجر کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، قرآن کچھ وظائف کرنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اذکار کرنے ہیں، کیا کیا آپ نے کام کرنے ہیں، ابھی سے ایک لسٹ بنا کے اپنے کمرے میں لگا دیں جہاں آپ سوتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں. اسی طرح سے نفلی عبادات کا اہتمام کریں. نفلی عبادات جو ہیں اس کو آپ کوشش کریں کہ وہ شروع کر دیں. نظام الاوقات کی ترتیب دیں کہ آپ وقت کو کیسے ترتیب کریں گے، کیلنڈر بنائیں اپنا. اسی طرح کاموں کو آپ سیٹ کریں کہ آپ نے پہلا جو پریورٹی کس کو دینی ہے، وہ اس کام کو دیں جو زیادہ دین کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اس کو پریورٹی دیں. آپ نے پہلے کام کون سا کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں گھر کی صفائیاں بھی کرنی پڑتی ہے، ہمیں کپڑے بھی لینے ہیں، شاپنگ بھی کرنی ہے. تو وہ کیوں نہ ہم ابھی رمضان سے پہلے کر کے بیٹھیں، تاکہ رمضان میں ہم آرام سے اپنی جو عبادات ہے اچھے طریقے سے کر پائیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ عام ہوتا ہے کہ ادھر چاند رات ہے اور ادھر ہمارے بازار کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، اور چاند رات کو تو ساری دنیا ایسے لگتا ہے جیسے یہ بازاروں میں آ گئی ہے. تو دیکھیں کہ وہ حالانکہ اتنی امپورٹنٹ وہ نائٹ ہے، اتنی زیادہ اس کے بارے میں بہت فضیلت ہے جو چاند رات ہے، اور ہم اسی دن جا کے مہندیاں لگوا رہے ہوتے ہیں، اسی دن ہم نے لیسیں لگوانی ہوتی ہے، اسی دن ہم نے باقی جو اینڈ ٹائم والے ہمارے بٹن وغیرہ رہ گئے ہیں، ہماری کوئی پیکو رہ گئی، وہ اینڈ ٹائم میں کرنے، وہ والا دن ہمارے پاس ہوتا ہے. حالانکہ یہ بہت غلط ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، اور اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنی ہوگی. قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اپنا ٹائم نکالے. ہاں اگر یہ نہ کوشش کریں کہ میں نے تو 10 قرآن پڑھنے ہیں، نہیں، قرآن پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سپارہ پڑھنے کی بجائے اگر آپ 2 رکوع پڑھتے ہیں نا، اس کو اگر ترجمے کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، جس میں آپ کو پتہ تو چلے مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس قرآن میں اللہ کا میسج کیا ہے. صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کے راہ میں چیریٹی دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، صدقہ جاریہ دیں. ابھی سے ایک باکس رکھ لیں گھر میں، اس میں کچھ نہ کچھ آپ ڈیلی بیسس پہ ڈالتے جائیں، اور پھر رمضان میں آپ اس کو، یا پھر پورا سال بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو آپ ابھی سے کوشش کریں کہ صدقہ دیں، روز کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. بچوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، بچوں کو آپ کچھ نہ کچھ دیں کہ آپ نے تو دینا ہے، اپنے ہاتھ سے دینے کی بجائے بچوں کو سے کہیں کہ یہ آپ صدقہ دے کے آئیں. اسی طرح مسجد میں ٹھہرنے کی عادت، ہمارے ادھر کم ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جائیں، لیکن آپ گھر میں ایک ایسی جگہ مقرر کر لیں، صاف کریں اس کو، اور وہاں پہ اپنی جائے نماز، قرآن وغیرہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ آرام سے اپنی عبادت کریں. اشیاء ضرورت کی رمضان سے پہلے خریداری کریں. وہی جو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دال چاول، میں نے کباب بنانے ہیں، میں نے پکوڑے سموسے بنانے ہیں، وہ سارا سامان پہلے لے آئیں،
اور جو آپ نے چٹنیاں وغیرہ جو کچھ کرنا ہے وہ آپ پہلے تیار کر کے رکھیں، تاکہ آپ رمضان میں صرف آپ نکال لیں اور ہلکا سا آپ گھنٹہ آدھا لگائیں اور آپ کی افطاری تیار۔ مجھے اکثر کہا کرتے ہیں جی آپ نے رمضان کی تیاری کر لی ہے؟ اب یقین کریں میں نے کبھی مجھے ان چیزوں کا ہے ہی نہیں۔ اینڈ ٹائم پہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ بڑی مشکل سے میں وہ بھی گھنٹہ بھی نہیں لگتا میرا افطاری بنانے میں، بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی کچھ کرنا ہے آپ نے ابھی سے کر لیں، اور تاکہ آپ جو ہے وہ رمضان میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ گزشتہ روزوں کی قضاء کا بھی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے۔ اسی طرح سے روزوں کی عادت بھی ابھی سے اگر کوئی آپ نے کچھ چھوڑا ہوا ہے وہ رکھنا شروع کریں، کھانے کی مقدار میں کمی کریں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم الحمدللہ کھانے کی میز پہ بیٹھتے ہیں، اتنے رنگا رنگ کے کھانے ہوتے ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ اب سب کچھ کھایا جائے، حالانکہ جو ہم غلط کرتے ہیں کہ ادھر سے سارا دن پیٹ ہمارا بھوکا پیاسا رہتا ہے بیچارہ، ایک دم افطاری کے وقت ہم اتنا کچھ کھا لیتے ہیں نا کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے کا بھی ہمیں وہ ہمت نہیں رہتی، اور دل کرتا ہے بس ابھی سو جائیں، ابھی لیٹ جائیں۔ ایسا نہیں ہے، تھوڑا کھائیں، لیکن یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد پھر کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ تو ابھی سے اپنے آپ میں عادت ڈالیں تھوڑا کھانے کی، کچھ نہ کچھ پورشن بنائیں کہ یہ میں نے افطاری کے وقت کھانا ہے، یہ میں نے اس کے بعد تھوڑا سا کھانا ہے، تاکہ آپ کو عبادت بھی آپ کی ہو، اس میں دلچسپی بھی اور مزہ بھی آئے آپ کو۔ اللہ کے ذکر میں کثرت کر دیں۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثلاً اذکار صبح و شام کے اذکار ہیں ان کو کرنا شروع کر دیں، اگر نہیں کرتے کوئی نہ کوئی دعا سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو دورہ قرآن جب ہم سٹارٹ کریں گے تو پہلا ہمارا سیشن جو ہے وہ دعاؤں پہ ہوگا، اور دعائیں سکھائی جائیں گی، جو مسنون دعائیں ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کو سکھایا جائے گا۔ تو کوشش کریں ہر روز ایک نئی دعا سیکھیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اسی طرح سے نیند کے اوقات میں کمی کریں، اور قیلولہ کا اہتمام کھانا کھا کے، تو ابھی تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں یا نہیں سوتے، بہرحال قیلولہ کا اہتمام یہ بھی سنت طریقہ ہے، یہ نہیں کہ کئی گھنٹوں سو جائیں، ہاں آدھا گھنٹہ ریلیکس ہو جائیں، آپ اپنی باڈی کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، تاکہ یہ اس لیے ریلیکس کرنا کہ اگلی جو ہماری عبادت، اگلی نماز جو ہے ہم اس کو ایکٹیو ہو کے پڑھیں۔ اسی طرح اہل خانہ کی رمضان کے لیے ذہن سازی کریں، اپنے گھر والے بچوں کو بتائیں رمضان کی اہمیت کیا ہے، رمضان کیا ہے، بچوں کو بٹھائیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں، آپ ان میں عادت ڈالیں۔ ہاں وہ اگر پورے روزے نہیں رکھ سکتے، چلے آپ ویک میں 1 روزہ رکھوا لیں، 2 روزے رکھوا لیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ان سے پیار کریں، ان سے ہگی کریں، تو ان کو بھی اچھا لگے کہ یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے، مجھے تو بہت پروٹوکول مل رہا ہے، اور اس کو ان دنوں میں جس دن وہ روزہ رکھے اس کو اسپیشل پروٹوکول دیں۔ اسی طرح سے سگریٹ نوشی سے احتراز کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے گھر میں کوئی کرتا ہے تو اسے ابھی سے تھوڑا سا کہیں کہ آپ کم کر دیں، تاکہ آپ کی عادت جو ہے یہ ختم ہو جائے رمضان میں۔ روزوں کے مسائل سے واقفیت، روزوں کے جو مسائل ہیں یہ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک جان لیے، اور اگر آپ مزید آپ کو اگر کسی بات کے سمجھنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ دعاؤں کی کثرت اس میں ضرور کریں، کیونکہ ایک تو ہم نے پڑھا کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اس میں دعائیں بھی بہت اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اللہ، کیونکہ اس وقت انسان کا تقوی جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، بہت تقوی میں انسان بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے لیول اس کا، جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں عام حالات میں اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جس طرح کہ رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، ہمارا تقوی کا لیول جو ہے نا وہ ہائی ہوتا ہے۔ اس میں دعاؤں کی کثرت ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے، امت کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اخلاق کی درستگی، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ ہمارے اندر جو پہلی جو وہ بری عادات ہوتی ہے نا، وہ ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سب بری عادات کو کنٹرول کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اب سب بہنوں کا اس میں جو شامل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو
اپنے گھروں میں شاد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی پہ رحمت کرے، آپ کے گھروں پہ رحمت کرے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا ارحم الراحمین۔ یہ کل کا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے استقبال رمضان کا، اور یہ ہمارا ہوگا کسی کے گھر میں ہے موزلے میں، تو آپ بہنیں جو وہاں جانا چاہتی ہیں، یہ ہمارا ادھر لائیو ہوگا پروگرام، اور آپ میں سے جو بھی وہاں جانا چاہتی ہیں، جو قریب ہیں، وہ جا سکتی ہیں، اور ہمیں ضرور بتائیں، کھانے کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو جائیں گی وہ کانٹیکٹ کر لیں تاکہ ان کو ایڈریس جو ہے وہ انشاءاللہ میں سینڈ کر دوں۔ آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا